اقرار محبت آخری قسط۔ سر ربانی کی کال کے بعد میرے لیے گھر پر رکنا ناممکن ہو گیا۔ میں نے گاڑی نکالی اور ان کے بنگلے پہ پہنچ گیا۔ سر ربانی اپنے کمرے میں ایزی چیئر پہ براجمان تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے آنے کی وجہ جان گئے اور بغیر مجھ سے کوئی سوال جواب کیے اپنا سیل میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے سیل کی چمکتی اسکرین پر نظر ڈالی۔ ہانی نے سر کو واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا، بابا جانی السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ بحیثیت بیٹی مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بابا جانی یقین کریں میں جن حالات سے گزر رہی تھی مجھے کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے اس وقت جو ٹھیک لگا میں نے کر لیا۔ میں پہلے 2-3 ماہ داری کے پاس رہی، پھر دادی نے مجھے یہاں امریکہ میں چھوٹی پھپھو کے پاس بھیج دیا۔ بابا جانی دادی اور پھپھو آپ کو سب بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے سب کو منع کر دیا اور ساتھ میں دھمکی بھی دی کہ اگر کسی نے میرے بارے میں آپ سے بات کی تو میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی۔ بابا جانی یہاں امریکہ میں آ کے میں نے میڈیکل میں داخلہ لیا اور اب آپ کی بیٹی الحمدللہ ڈاکٹر بن چکی ہے۔ بابا جانی میں یہیں پر ایک بہت اچھی پاکستانی فیملی ہے، ان کے بیٹے سے شادی کر رہی ہوں، مگر پھپھو کی ضد ہے کہ پہلے اپنے بابا جانی سے بات کروں، آپ سے اجازت لوں۔ بابا جانی مجھ میں آپ سے بات کرنے کا تو حوصلہ پیدا نہیں ہوا، لیکن میں یہ سب لکھ کے بھیج رہی ہوں، ساتھ میں اس لڑکے کی تصاویر بھی ہیں، مجھے اپنی رائے کے بارے میں ضرور آگاہ کر دینا، اور ہو سکے تو پچھلی تمام غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ماما جانی کو میرا بہت سارا سلام اور پیار کہیے گا، فقط آپ کی بیٹی ہانی۔ میں نے میسج پڑھنے کے بعد موبائل سر کے نزدیک ٹیبل پہ رکھا اور بے جان قدموں سے آہستہ آہستہ چل کر کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے کا لاک کھول کر میں جوتے اتارے بغیر ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ دل پہ بے حد بوجھ تھا، ذہن میں یوں لگ رہا تھا جیسے طوفان آ گیا ہو۔ یہ قسمت بار بار مجھ سے کیسا مذاق کر رہی تھی، مجھے اتنی امید دلا کے یکدم پھر امید کا دامن میرے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ میں ایک بار پھر آسمان سے زمین پر آ گرا تھا، وہ بھی منہ کے بل۔ ہانی نے سارے مسجد میں ایک بار بھی کہیں میرا نام تو دور ذکر تک نہیں کیا تھا، اور میں یہاں دن رات پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا، اور وہاں کسی اور کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنے والی تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود پہلی بار آنکھ سے آنسو زبردستی بہنے لگے تھے۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں اتنی زور سے چیختا کہ میرے بلانے کی آواز ہانی تک پہنچ جا سکتی تھی اور اس سے پتہ چلتا کہ کوئی اس سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر اس نے تو ایک بار مجھ سے بات تو دور میسج کرنا بھی گوارا نہ کیا اور خود ہی اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ پتہ نہیں رات کا وہ کون سا پہر تھا جب اس گھر کے خاندانی نوکر غلام علی عرف گاما نے میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا شروع کیا۔ میرے باہر نکلنے پہ پتہ چلا کہ سر ربانی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ اپنے کمرے میں بے ہوش ہو چکے ہیں۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا ان کے کمرے کی طرف گیا۔ ہم دونوں نے مل کے سر کو گاڑی میں سوار کیا اور پتہ نہیں میں کتنی سپیڈ سے گاڑی دوڑاتا نہیں بلکہ اڑا کے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ صبح کی روشنی ہلکی ہلکی پھیلنے لگی تھی۔ میں اور گاما دونوں نماز پڑھ کے واپس ایمرجنسی میں سر ربانی کے پاس آ گئے تھے، مگر ان کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ان کے بلڈ پریشر بہت شوٹ کر گیا تھا۔ کسی بڑے حادثے سے تو اللہ نے محفوظ رکھا تھا، مگر ان کی حالت بہت سیریس تھی۔ گاما مجھ سے اجازت لے کے گھر چلا گیا تاکہ بی بی ملکہ کو سب کچھ بتا سکے اور کچھ ضروری سامان بھی لانا تھا۔ میں سر ربانی کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ اچانک ان کے ہونٹ آہستہ سے ہلے اور میں نے ان کی بے جان سی آواز سنی، ہانی۔ وہ اس حالت میں بھی ہانی کو یاد کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر سر ربانی کو ہوش میں لانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ شام تک سر ربانی کی حالت میں کچھ بہتری نظر آئی تھی اور ملکہ بی بی بھی گامے کے ساتھ ہاسپٹل آ گئی تھی۔ سر ربانی نے آنکھیں تو کھول دی تھی لیکن ابھی کچھ بول نہیں رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے سر کو کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ ملکہ بی بی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں آ گئی ہوں، تم اب گھر چلے جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو۔ میرا دل نہیں چاہا سر کو یوں ہاسپٹل میں چھوڑ کے گھر چلا جاؤں۔ میں نے ملکہ بی بی کو دوبارہ گامے کے ساتھ گھر بھیج دیا اور خود سر کے نزدیک کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ سر کبھی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھول لیتے، کبھی پھر غنودگی میں چلے جاتے۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا تھا جیسے سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پر کہہ نہیں پا رہے۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد وہ پرسکون ہو کے سو گئے۔ مجھے بھی نیند آ گئی۔ رات کے 2 بجے ہوں گے جب ہاسپٹل کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے گامے کے ساتھ ہانی کھڑی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی یہاں سے گئی تھی۔ وہی غصہ، وہی چہرے کا سٹائل، ویسے ہی ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے جیسے ابھی بھی کسی سے تازہ لڑکے آ رہی ہو۔ بس ڈریسنگ تھوڑی ویسٹرن ہو گئی تھی۔ مجھ سے کچھ کہے بغیر تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔
اور سر کے قریب کھڑی ہو کے خاموشی سے ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ میں نے گامے کو اشارہ کیا کہ وہ واپس چلا جائے، کیونکہ گھر میں ملکہ بی بی اکیلی تھی۔ وہ سر جھکا کے واپس مڑ گیا۔ میں واپس اپنی کرسی پر آ کے بیٹھ گیا، مگر ہانی آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا اپنی جگہ پہ جمی کھڑی سر کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ ہانی، سر صبح سے پہلے شاید نہ جاگیں۔ بالآخر میں نے خاموشی توڑی۔ وہ وہاں پہ رکی، دوسری کرسی میرے قریب کھینچ کر بیٹھ گئی، اور پھر ساری رات میں کن آنکھوں سے بار بار ہانی کی طرف دیکھ کر اپنی جلتی آنکھوں کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتا رہا، جیسے کوئی روزے دار سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے لہروں کے دیدار سے ہی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پوری رات ہانی نے مجھ سے ایک بار بھی کلام نہ کیا، پر خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ صبح کی نماز کے بعد میں یوں ہی بے سبب ہی دن چڑھے تک مسجد میں بیٹھا رہا، اور پھر جب واپس کمرے میں پہنچا تو سر ربانی ہانی سے باتیں کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ باپ بیٹی کے درمیان دخل دینا اچھا نہ لگا۔ سر ربانی نے مجھے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور ہانی نے میرے بیٹھنے ہی اپنی بات جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کی۔ اپنے کالج کی باتیں، دوستوں کی، دادی کی، پھپھو کی۔ ہانی سر ربانی سے دل کی ہر بات کہے جا رہی تھی، اور میرے دماغ میں بس ایک ہی بات بار گھوم رہی تھی۔ ان سب سالوں میں ہانی کی زندگی میں شاید کہیں نہیں تھا۔ اس نے میری طرف ایک بار دیکھا بھی گوارا نہ کیا۔ کافی وقت ہو چکا تھا۔ میں نے سر ربانی سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ دل بے حد بوجھل تھا، بدن تھکاوٹ سے چور، جیسے لمبے راستوں کے مسافر جب تمام عمر سفر کرنے پہ اپنے منزل پہ پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کوئی ان کا ہے ہی نہیں۔ وہ ساری عمر غلط پتے پر سفر کرتے رہے تو پھر سوائے تھکن کے انسان کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ شام کو بھی میں نے سر کو کال کر کے خیریت پوچھ لی۔ دل وہاں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک عجیب سی اداسی، بے بسی، بیداری سی تاری تھی۔ گھر پہنچا تو اماں نے میری پسند کی شامی کباب اور ابلے ہوئے چاول بنائے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد اماں سے سر ربانی کی باتیں کرتا رہا۔ جب انہیں ہانی کے بارے میں بتایا تو وہ ضد کرنے لگیں کہ مجھے ابھی ہانی سے ملوا کے لاؤ۔ مجبوراً انہیں ساتھ لے کے ہاسپٹل پہنچا۔ ہانی کا تو پتہ نہیں، لیکن سر ربانی مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھے۔ ہانی سے ملنے کے بعد اماں سر ربانی کی خیریت پوچھنے لگ گئیں۔ کہاں تھے صبح سے؟ میں صبح سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، ہانی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا ویٹ کیوں؟ کوئی کام تھا تو کال کر لیتی۔ مجھے اس کے بے تکلفانہ مخاطب کرنے پہ کافی حیرت ہوئی، جیسے وہ رات سے منہ سجا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ میں تو ایک بار بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے کوئی بات کروں، جیسے مجھے اپنا نمبر، ایڈریس، سب کچھ دے کر گئے تھے کہ بوقت ضرورت استعمال کر لوں۔ وہ تنک کر بولی۔ ایک رتی برابر مزاج نہیں بدلا تھا محترمہ کا، تو سر سے لے لیتی۔ ویسے ایسا بھی کیا ایمرجنسی کام تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے گھور کے میری طرف دیکھا اور میرا بازو پکڑ کے بولی، چلو میرے ساتھ۔ اوہ، میں بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل دیا۔ اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور پہلے مجھے اس کی اندر دھکا دیا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ دوپٹہ تو پہلے بھی کم ہی لیتی تھی، اب تو اس جھنجھٹ سے بھی خود کو آزاد کر لیا تھا۔ جینس کے ساتھ پنک شرٹ پہنے وہ مشرق میں کوئی مغربی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بائی دا وے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے حیران ہو کے سوال پوچھا۔ ہانی نے اپنے براؤن بالوں کو چہرے سے ہٹا کے ایک طرف کیا اور میری طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر کہا، جہنم میں۔ اچھا، تو میں جہنم میں سیدھا جائیں گے یا راستے میں کہیں سٹے بھی کریں گے؟ لو، کر لیا سٹے، چلو اترو اب گاڑی سے نیچے۔ ہانی نے سڑک کے ایک طرف گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ ہانی، کیا بات ہے؟ اتنی دور کیوں لائی ہو؟ مجھے کیا کام ہے؟ وہیں بتا دیتی، میں نے تنگ آ کر کہا۔ نہیں، یہ بات بڑوں کے سامنے کرنے والی نہیں تھی، وہ برا منا لیتے۔ ہانی نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، کون سی بات؟ مجھے اب اس کے سسپنس پر کوفت ہونے لگی تھی۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے، انسپکٹر سمران اندوا؟ ہانی نے میری طرف رخ کر کے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس کے سوال پہ کافی حیرت ہو رہی تھی۔ تو کیا آپ مجھ سے شادی کرنا پسند فرمائیں گے؟ ہانی نے بڑے سکون سے کہا۔ میرے بدن میں جیسے کرنٹ دوڑنے لگا۔ شادی تم سے؟ یوں؟ مگر ایسے بھی کیا ایمرجنسی ہے؟ ہم گھر جا کے بڑوں کے سامنے بات کر لیتے ہیں۔ مجھے فوری طور پر اس سے اچھا جواب اور کوئی یاد نہ آیا۔ مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں بس۔ ہانی نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ ہاں۔ میں نے اس ڈر سے فوراً ہاں کہہ دیا کہ کہیں یہ اپنا ارادہ بدل ہی نہ دے۔ تو ٹھیک ہے، کل صبح 10 بجے ہماری شادی ہے۔ تم 9 بجے کورٹ پہنچ جانا، میں وہیں پہنچ جاؤں گی۔ 10 بجے ہمارا نکاح ہو جائے گا، اور ہاں، گواہ بھی ساتھ لے آنا۔ مگر ہانی، سر ربانی ابھی ہاسپٹل میں ہیں، ان کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ اس طرح کورٹ میں جا کے شادی؟
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں اور صبح گھر آ جائیں گی۔ اور آخری بات، کل میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو کورٹ آ جانا، کیونکہ پرسوں میری فلائٹ ہے اور میں واپس امریکہ چلی جاؤں گی۔ ہانی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ رات بھر میں سوچتا رہا، یہ لڑکی خود بھی مرے گی اور مجھے بھی مروائے گی۔ جب سر ربانی کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ میرا تو سوچ سوچ کے 2 کلو خون خشک ہو چکا تھا۔ ہر رات کی صبح ہوتی ہے اور اس رات کی صبح بھی ہو گئی۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ سر ربانی کو کال کی۔ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر چلے گئے تھے۔ 8 بجنے والے تھے۔ میں نے اپنا بہترین سوٹ پہنا، اپنے بھروسے کے 3 بندوں کو ساتھ لیا اور کورٹ پہنچ گیا۔ ٹھیک 9:30 بجے ہانی بھی آ گئی، مگر ایک بڑا سا عبایا لپیٹے چہرے پہ نقاب ڈال رکھا تھا۔ اف اف میرے خدایا، اب یہ کیا ڈرامہ کرے گی؟ یہاں مجھے سچ میں ہانی کے ارادوں سے خوف آنے لگا تھا، مگر اس نے خاموشی سے نکاح نامے پہ سائن کیے اور نکاح کے بعد نکاح نامے کی کاپی لے کر گھر چلی گئی اور میں خاموشی سے واپس آفس آ گیا۔ جو بھی تھا، دل آج بہت خوش تھا، بے حد خوش۔ ہانی آخرکار میری ہو چکی تھی اور یہ خواب نہیں حقیقت تھی، مگر افسوس صرف اس بات کا تھا کہ میرے پیارے میری اس خوشی میں شریک نہیں ہو سکے۔ آج پتہ نہیں کیوں میرا بات بات پہ مسکرانے کو دل چاہ رہا تھا۔ دوسرے دن شام کو میں سر ربانی کا پتہ لینے ان کے بنگلے پہ گیا، مگر سچ تو یہ تھا کہ میرا ہانی کو دیکھنے کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ سر ربانی بہت بہتر تھے اور کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ میں نے ہانی کا پوچھا تو بولے اپنے کمرے میں ہوگی۔ میں ان سے اجازت لے کے گھر واپس مڑنے لگا۔ جو ہی گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھا تو سامنے کا منظر دیکھ کے دل دھک سے رہ گیا۔ ہانی سرخ لہنگا پہنے دلہن بنی آرام سے سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ ہانی، اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم یوں اس حالت میں اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ تو دیکھ لے، میں کیا کروں؟ دلہن ہوں تمہاری، تم نے شادی کی ہے میرے ساتھ۔ چلو مجھے اپنے ساتھ لے کر، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں بس۔ اس نے 2 ٹوک کہا۔ اف میرے خدایا، ہانی تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بچوں جیسی حرکتیں ہیں تمہاری۔ چلو شاباش اپنے کمرے میں، میں کوئی مناسب موقع دیکھ کر سر سے بات کروں گا اور لے جاؤں گا تمہیں یہاں سے۔ اب مجھے اس کی حرکتوں پہ واقعی غصہ آنے لگا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں ایسے کرتی ہوں، صبح کی فلائٹ پکڑتی ہوں اور واپس چلی جاتی ہوں۔ تمہارے پاس پھر بہت وقت ہوگا، 10 سال 20 سال بلکہ پوری عمر ہوگی۔ تم آرام سکون سے سب کو یہاں پہ راضی کرنا، جب سب مان جائیں تو مجھے پھر بتا دینا، میں واپس آ جاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے سکون سے سب کو مناؤ، میں جا رہی ہوں۔ اس نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ ہانی رکو رکو، میں اسے آوازیں دینے لگا، مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ اب صرف ایک کام ہو سکتا تھا، اسے روکنے کے لیے، اور میں نے بجلی کی سی تیزی سے اس کے پیچھے لپکائی، اسے زبردستی گود میں اٹھا کے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی چلا دی۔ جانا کہاں تھا مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ وہ بھی خاموشی سے میرے پہلو میں بیٹھی رہی۔ پہلے سوچا ہوٹل چلتا ہوں، مگر اگر وہاں کسی نے دیکھ لیا تو؟ نہیں، کچھ اور سوچتا ہوں، کسی دوست کے گھر، مگر میں کون سا ہانی کو بھگا کے لایا تھا جو یوں دوستوں کے گھر چھپاتا پھروں؟ آخر دل بڑا کر کے ایک فیصلہ کیا اور گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑ لیا۔ گیٹ سے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ چوکیدار نے سلام کیا اور حیرانگی سے دلہن بنی ہانی کی طرف دیکھنے لگا۔ گھر پہنچ کر میں نے ہانی کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور اماں کو بلانے چلا گیا۔ اماں بھی اسے اچانک صورتحال سے گھبرا گئی، پھر خاموش ہو کے ہانی کے سر پہ پیار دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ہانی کی طرف دیکھا، وہ بڑے آرام سے بیڈ پہ بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر رتی بھر بھی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی حرکتوں پہ غصہ آ رہا تھا۔ ہانی، کیا ضرورت تھی یہ سارا ڈرامہ کرنے کی؟ میں خود سر سے مناسب موقع دیکھ کر اپنی شادی کی بات کر لیتا۔ اب انہیں اس طرح پتہ چلے گا تو کتنا برا لگے گا، اور پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ میں نے ہانی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، تم واقعی اتنے بیوقوف ہو یا مجھے لگتے ہو؟ یعنی ایک سجی سجائی دلہن تمہارے سامنے بیٹھی ہے اور بجائے اس کے کہ تم میرے بارے میں سوچو، ابھی بھی لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ یعنی تمہیں مجھ سے زیادہ لوگوں کی فکر ہے۔ ہانی آستین چڑھاتی ہوئی بولی۔ ویسے کہہ تو وہ بھی ٹھیک رہی تھی، میں نے ابھی تک اسے انگلی سے چھونے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سمرن، یہ دوپٹہ ذرا اتارنا میرے سر سے، اس نے سر سے بھاری دوپٹے کو کھینچتے ہوئے کہا، جو کہ پنے لگا لگا کے اس کے بالوں سے جڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب ہو کے دوپٹے کی پنے اتار کے اسے اس کے سر سے دوپٹہ اتار دیا۔ ناراض ہو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بولی، نہیں یار، مگر یہ سب کیوں کرتی ہو تم؟ یوں سب کو پریشان کر کے رکھ دینا۔ مجھے بتا ہی دیتی کہ مجھے تمہارے پاس آنا ہے، میں اماں کو ہی بتا دیتا۔ اب وہ دیکھو کتنی پریشان ہو گئی ہیں۔ اچھا سوری،
آج کے بعد کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کروں گی، بلکہ تمہیں بتا کے پھر سب الٹی سیدھی حرکتیں کیا کروں گی۔ اب خوش چلو، اب مجھے گھر چھوڑاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ گھر اب تو جو ہوگا صبح دیکھا جائے گا، اب تو تم کہیں نہیں جانے والی، میں نے ہانی کی نازک کمر کے گرد اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ پرسوں سے ترستی پیاسی زمین پہ محبت کی پہلی بارش برسنے والی تھی، اور میں محبت کی ان گھٹاؤں کو برسنے سے پہلے ہی واپس کیسے جانے دوں؟ صبح وہ میرے بیدار ہونے سے پہلے واپس گھر چلی گئی۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، جب دل چاہا چلی آئی، جب دل چاہا واپس چلی گئی۔ میں نے غصے سے 3-4 دن رابطہ نہ کیا۔ 5ویں دن سر ربانی کی کال آئی کہ ہانی واپس امریکہ جا رہی ہے اور تم گھر آ کر اس سے مل لو اور ایئرپورٹ بھی چھوڑاؤ۔ میری جان نکل گئی۔ سارے کام چھوڑ کے وہاں پہنچا تو وہ واقعی سامان باندھے تیار بیٹھی تھی۔ میرا دل چاہا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ ماروں، جس نے محبت کو ڈرامہ بنا رکھا ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے ہانی؟ اب کہاں جا رہی ہو؟ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ واپس؟ وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ کیوں؟ وجہ؟ کیونکہ آپ کو تو ہماری نہ ہی پرواہ ہے نہ فکر۔ اس نے سوچا ایسی جگہ رہنے کا کیا فائدہ جہاں کسی کو ہماری ضرورت ہی نہ ہو۔ اب یہ کیا پاگل پن ہے ہانی؟ ہم نے شادی کی ہے، تم میری بیوی ہو۔ 1 منٹ، ہم نے نہیں، میں نے شادی کی ہے، وہ بھی زبردستی، ورنہ شاید وہ بھی نہ ہوتی۔ ہانی بڑے آرام سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، مگر اب سب کچھ ویسے ہی تو کیا ہے جیسے تم نے کہا، پھر اب کیوں جا رہی ہو؟ مسٹر سمران، اسے آپ شادی کہہ رہی ہیں؟ شادی نہیں بلکہ ایک سمجھوتا ہے۔ اس دن سے ایک دن بھی تم نے مجھ سے کہا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے یا تم مجھ سے پیار کرتے ہو، اور اگر میں تمہیں نہ ملی یا اگر میں تمہیں چھوڑ کے چلی گئی تو تم میرے بغیر مر جاؤ گے اور زندہ نہیں رہو گے۔ بتاؤ مجھے، ایک لفظ بھی کہا تم نے؟ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ ہانی تم بالکل نہیں بدلی، اتنا عرصہ گوروں کے وطن رہنے کے باوجود تمہاری وہی حرکتیں ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے کہا۔ اڑا لو میرا مذاق، جب میں چلی جاؤں گی تو پھر دیکھنا کیسے یاد آؤں گی تمہیں۔ وہ آنکھ میں آنسو لاتے ہوئے بولی۔ آئی لو یو، آئی لو یو سچ مچ ہانی، تم میری محبت نہیں، میری زندگی ہو، میرا چین ہو، میرا سکون ہو، میری سوچ، میرا خیال، سب کچھ ہو۔ اور اگر اب تم مجھ سے دور گئی تو سچ میں مر جاؤں گا، میں نے اس کی گلابی ہونٹوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ سچی وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ آئی لو یو، آئی لو یو ٹو۔ پتا ہے میں نے پوری زندگی اس لمحے کا انتظار کیا جب تم یہ لفظ مجھ سے کہو گے۔ تمہارے ہونٹوں سے اقرار محبت سننے کے لیے کتنی دعائیں کی میں نے، کتنا روتی رہی تمہارے لیے۔ ہر لمحہ تڑپتی ہوں میں، پھر کہیں جا کے تم مجھے ملے ہو۔ وہ میرے گلے سے لگ کے روئے جا رہی تھی۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے بازو سے پکڑ کر سر ربانی کے کمرے میں لے گئی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا، شاید وہ نیچے ہیں۔ ہم دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تو ہال کی لائٹس ایک دم روشن ہو گئی اور ہمارے اوپر گلاب کی پھولوں کی پتیاں برسنے لگیں۔ اف، اتنے سارے لوگ جمع تھے نیچے۔ سر ربانی، ملکہ بی بی اور اماں سر ربانی نے آگے بڑھ کے مجھے گلے سے لگایا۔ شادی مبارک ہو مائی سن، یعنی آپ کو پتا تھا اس بارے میں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جی، یہ اس طرح تم سے شادی کا مشورہ بھی بابا جانی کا ہی تھا، ہانی نے سر ربانی کے گلے ملتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں کیا سر آپ نے میرے ساتھ ایسے؟ میں نے احتجاج کیا۔ کیونکہ باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے۔ تم تمام عمر ہانی کا احترام کرتے رہ جاتے اور یہ ساری عمر تمہارے اقرار محبت کا انتظار کرتی رہ جاتی۔ نہ تم نے اقرار کرنا تھا، نہ ہانی نے تم سے شادی کرنی تھی۔ اس مسئلے کا اس سے بہتر حل اور میرے پاس نہیں تھا، سر ربانی نے خوشی سے ہم دونوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہانی چلو تیار ہو جاؤ، دلہن ایسے لباس میں اچھی نہیں لگتی، پھر رخصتی بھی کرنی ہے، دلہے والے زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے۔ ملکہ بی بی ہانی کو بازو سے پکڑ کر لے گئی۔ تھینکس سر، میں نے تہ دل سے سر ربانی کا شکریہ ادا کیا۔ سر نہیں بابا جانی، اب تو تم یہ کہہ سکتے ہو، سر ربانی نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ جی تھینکس بابا جانی۔ سمران بیٹا، پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے پروفیسر سبحان کی دعائیں لگی ہیں۔ ہم نے کوشش کر کے اس کی بیٹی سے ملا دی اور بدلے میں قدرت نے میری بیٹی مجھے لٹا دی، ورنہ شاید میں ساری عمر ہانی کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جاتا۔ جی بابا جانی، سچ کہہ رہے ہیں آپ، دلوں سے نکلی ہوئی دعائیں اکثر بچھڑے ہوئے دلوں کو موزانہ طور پر ملا دیتی ہیں۔ کہانی ختم۔ جی دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید نئی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔